میں اتفاق کرتا ہوں عدت میں نکاح کا کیس واقعی نہیں بنتا تھا، ریاست کو سیاسی معاملات کو اس سطح تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ توشہ خانہ، سائفر، 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی کے مقدمات ہی کافی ہیں، لہٰذا ایک بڑی سیاسی جماعت کے بین الاقوامی لیڈر کے گلے میں یہ ڈھول باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جرم نہیں تھا، گناہ تھا، اور گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ ریاست کو سیاسی مقاصد کے لیے ایسے ایشوز میں نہیں الجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں اس سے بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دیندار لوگ ہیں، عمران خان ریاست مدینہ تخلیق کرنا چاہتے تھے، بشرا بی بی مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں، یہ پیدل چل کر سجدے کرتی ہوئی پاک پتن شریف جاتی تھیں، تہجد گزار بھی ہیں اور سارا دن اور ساری رات وظائف بھی کرتی ہیں، یہ بھی جانتی تھیں اور عمران خان بھی جانتے تھے ہمارے پاس 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ ہے، چنانچہ پھر انہیں 1 جنوری 2018 کو طلاق سے صرف 47 دن بعد نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ یہ درست ہو سکتا ہے خاور مانیکا نے اپنی بیگم کو اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی تھی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس طلاق کو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ قانون جب بھی مانے گا تحریری فیصلہ مانے گا، اور تحریری فیصلہ 14 نومبر تھا، لہٰذا آپ 1.5 ماہ مزید انتظار کر لیتے، آخر کیا جلدی تھی؟ چلیے ہم اس معاملے میں عمران خان کو گریس نمبر دے دیتے ہیں، یہ ماڈرن انسان ہیں، یہ عدت جیسی مذہبی باریکیاں نہیں سمجھتے، لیکن بشرا بی بی تو جانتی ہیں انہیں اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ 1.5 ماہ بعد کیا قیامت آ جانی تھی؟ آپ لوگ باقاعدہ دھوم دھام سے سرعام 18 فروری 2018 کو نکاح کرتے، پارٹی اور فیملی کے لوگوں کو بلاتے تاکہ کوئی ابہام رہتا اور نہ مقدمہ بنتا، آخر اس میں کیا حرج تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے بشرا بی بی کو خطرہ تھا اگر عمران خان نے اس دوران کسی سے مشورہ کر لیا یا اسٹیبلشمنٹ کو بھنک پڑ گئی تو یہ شادی نہیں ہو سکے گی، لہٰذا انہوں نے عمران خان کو ٹریپ کر کے عدت میں نکاح کر لیا اور یہ مسئلہ پھر الجھتا چلا گیا۔ دوسرا ایشو پیدا کس نے کیا تھا؟ یہ بات اون چودھری اور مفتی سعید سے نکلی اور یہ دونوں عمران خان کے قریبی ساتھی تھے۔ اون چودھری سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ رہتے تھے، یہ صبح آخر خان صاحب کو جگاتے اور رات کو سلا کر جاتے تھے۔ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی تک اون چودھری کی مرضی کے بغیر عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، جبکہ مفتی سعید پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھے۔ یہ لنکا انہی لوگوں نے ڈھائی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے عمران خان کی لوگوں کے بارے میں کیا چوائس تھی، یہ لوگوں پر کس طرح اعتبار کرتے ہیں۔ دوسرا، جب بشرا بی بی کی غلط بیانی خان کے سامنے آ گئی تو خان نے کیا کیا؟ خان نے بشرا بی بی کی بجائے ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جنہوں نے اس غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ آپ نے جہانگیر ترین کا پتہ بھی کاٹ دیا، اون چودھری کو بھی فارغ کر دیا، مفتی سعید سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی بہنوں اور نعیم الحق سے بھی ناراض ہو گئے، اور آخر میں یہ عدالت میں خاور مانیکا سے بھی لڑ پڑے۔ آپ نے ایک شخص کا پورا خاندان تباہ کر دیا، خاور مانیکا اس کے بچوں اور اس کے رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ خاندان کے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ مانیکا لکھنا بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود مجرم بھی یہی ہیں، آپ انہیں ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، سزا کے بعد بشرا بی بی بنی گالہ چلی گئیں، یہ مریم نواز کی طرح انکار کر سکتی تھیں مگر انہوں نے چپ چاپ رضامندی دے دی۔ آج یاسمین راشد 73 سال کی عمر اور بیماری کے باوجود جیل میں پڑی ہیں، جبکہ بشرا بی بی عمران خان کو اطلاع دیے بغیر بنی گالہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود قصوروار اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ ہم اگر اس کینوس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں تو بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا میاں نواز شریف کو جب ملک سے باہر بھجوایا جا رہا تھا تو آپ اجازت نہ دیتے، آپ جانتے تھے جنرل فیض حمید اور شریف فیملی کے درمیان سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ اٹکا ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نواز شریف اسٹریچر پر باہر جائیں، جبکہ میاں صاحب اپنے پاؤں پر چل کر جہاز میں سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آخر میں یہ مطالبہ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ آئی بی نے وزیر اعظم کو باقاعدہ اطلاع دی تھی اور اس راز سے شیخ رشید بھی واقف تھے، چنانچہ آپ نے پھر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اب انکار کر دیتے۔ اسی طرح جب 2021 میں جنرل فیض حمید کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو آپ نے مزاحمت کیوں کی؟ یہ عام سی ٹرانسفر تھی، ایک افسر کی جگہ دوسرا افسر آ رہا تھا، لیکن آپ کا اصرار تھا جنرل فیض کو کور کی کمانڈ کے بغیر آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کر دیا جائے۔ آپ کو اس لیول تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے اتحادی اور پارٹی کے لوگ بھی آپ کے رویے سے نالاں تھے۔ آپ ایم کیو ایم، چودھری شجاعت حسین اور اختر مینگل سے ملتے تک نہیں تھے۔ آپ راجہ ریاض اور نور عالم خان کی شکلوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ نے پارٹی اور اتحادیوں کو جوڑ کر کیوں نہیں رکھا؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد آ گئی تو آپ نے مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اب اکثریتی جماعت تھے، سینٹ میں آپ کی اکثریت تھی، 2 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت تھی۔ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو پی ڈی ایم 2 مہینے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن آپ نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر اور پھر دونوں صوبوں کی حکومتیں توڑ کر اپنے مخالفوں کے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ آپ کو آخر اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ہم اگر حماقتوں کی فہرست میں توشہ خانہ اور سائفر کو بھی شامل کر لیں تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اور بشرا بی بی کو خاتون اول بنایا تھا۔ ہار، گھڑیاں اور انگوٹھیاں اس عہدے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ لہٰذا آپ کو توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کرنے اور پھر یہ تحفے مارکیٹ میں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسکینڈل جب بن گیا تھا
तब भी आप तहाइफ वापस जमा करा देते। आपको इस पर डटने की क्या जरूरत थी? साइफर पर भी जब आपको ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट और दोस्त रोक रहे थे तो आपको जलसे में कागज लहराने की क्या जरूरत थी? और जब केस बन गया तो फिर इस कागज को जाली कागज करार देने की भी क्या जरूरत थी? आप मर्दानावार मुकाबला करते। सच तो यह है कि जब गवाहों पर जिरा का वक्त आया था तो आपके वकील अदालत से गायब हो गए और जज ने सरकारी वकील खड़े करके आपको सजा दे दी। आपके वकील ने मेरिट पर केस क्यों नहीं लड़ा? आप अकल का लेवल मुलाहिजा कीजिए। एक तरफ अदालतों में केस चल रहे हैं और दूसरी तरफ आपने वकीलों को टिकट दे दिए, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ें या आपके मुकदमे। चुनाचे ये केस भी हार गए और अब ये इलेक्शन भी हार रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब एक तरफ अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं और दूसरी तरफ आप वहां लॉबिंग फर्म्स भी हायर करते हैं। क्यों? आपको नए आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने की भी क्या जरूरत थी? जल्दबाजू अगर मीर जाफर और मीर सादिक थे तो फिर इन्हें बार बार एक्सटेंशन ऑफर करने की भी क्या जरूरत थी? इनके साथ ईवान सदर में छुप छुप कर मुलाकातें करने की क्या जरूरत थी? और आखिर में 9 मई और 10 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की भी क्या जरूरत थी? क्या आप वाकई समझ बैठे थे आप GHQ, कोर कमांडर हाउस और शोधा की यादगारों पर हमले करेंगे और फौज चुपचाप सह जाएगी? क्या कोई सही दिमाग शख्स ये सोच सकता है? और आखिरी बात, जब आपको मालूम था इलेक्शन कमीशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? आप ठीक इलेक्शन करा लेते, कम से कम इलेक्शन कमीशन के पास जवाब तो ना होता। और आखिर में जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था तो आप वकला को तैयारी करवा देते, आप इन्हें मुकम्मल कागज ही दे देते। वकला का तमाशा पूरी कौम ने लाइव देखा, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का मुतालबा था फैसला मेरे हक में होना चाहिए। और आखिर इसकी क्या जरूरत थी? इमरान खान अगर किसी दिन अपनी गलतियों का शुमार करेंगे तो ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें जितना नवाजा था ये अपने नसीब की बाल्टी में इससे ज्यादा छेद कर बैठे। हर बार मोम को धूप में रखकर बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं और नाकामी पर इल्जाम दूसरों पर थोप देते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या इस रवैये से मुल्क और पार्टी चल सकते हैं? सच तो यह है इससे पकौड़े भी नहीं बन सकते, जबकि आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और वो भी इद्दत में निकाह के साथ। ये कैसे मुमकिन है? आप अकल को हाथ मारें और खुदारा मजीद हिमाकतें बंद करें। आप पहले ही अपने कोटे से ज्यादा कर चुके हैं।